فقیر ہیں اللہ کے سامنے کہ کام سونپا تھا وہ کام پورا ہوا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کا اجر و انعام بھی عطا فرماوے۔ یہ بندگی کی شان ہے، ہاں، وہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عمل پر بدلہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم نے عمل تو اپنے لیے کیا ہے۔ جو کام آدمی اپنے لیے کرے اس کا کیا بدلہ؟ اس کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، وہ تو اپنے لیے کیا ہے۔ جیسے درزی کپڑا اپنے لیے سیے تو اس کے لیے کیا مزدوری، وہ تو تم نے اپنے لیے سیا ہے۔ ہم نے کام اپنے لیے کیا ہے، اللہ سے بدلہ مانگنے کا کیا حق ہے؟ لیکن اللہ کا کرم ہے کہ تم نے کیا تھا اپنے لیے، لیکن چونکہ اندر حکم پورا کرنے کی نسبت آئی ہے کہ حکم پورا کرنے کی نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دیں گے، وہ تم نے کیا ہے اپنے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہر وقت شامل حال ہے، اس لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پوری کر کے بھی اور اپنی حاجتوں کو مانگنے کے ساتھ بھی۔ ذمہ داریاں پوری کر کے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں ہے۔ اسے کہا ادعونی استجب لکم، ہاں مجھے پکارا کرو، مجھ سے دعا کیا کرو، میں جواب دوں گا، میں قبول کروں گا۔ تو دعاؤں کے لیے فرمایا ہے، قبول کرنے کے لیے وعدہ بھی فرمایا ہے کہ تم وعدہ پورا کریں گے اللہ کہ جب دعا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ ہاں، علماء نے لکھا ہے کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے، مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے۔ مقبول ہو گئی تو جو مانگا تھا وہ مراد دے دیں گے، قبول ہو گئی ہے، مراد دے دیں گے، اور مراد نہیں دی ہے، مانگی ہے وہ، تو اس کو محفوظ رکھا ہے، اس کو ردی میں نہیں ڈالا ہے بلکہ اس کو محفوظ رکھا ہے، اور محفوظ کسی حکمت سے رکھا ہے کہ ابھی نہیں دینا ہے، ابھی یہ چیز دینا اس کے لیے مفید نہیں ہے، ابھی یہ چیز دینا اس کے لیے مفید نہیں ہے، اس لیے اس کو محفوظ رکھا ہے۔ پھر جب اس کا وقت آئے گا تو وہ اسے دیں گے۔ بعض دعاؤں کا اثر برسوں کے بعد آتا ہے کہ یہ دعا میں برسوں سے مانگ رہا تھا، اب ملی ہے، کیوں؟ یہی اس کا موقع ہے ملنے کا۔ ہاں، اور بعض دعاؤں کو اس لیے محفوظ رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس کا نتیجہ دینا نہیں ہے بلکہ اٹھا کے آخرت میں دینا ہے، ہمیشہ کے لیے دینا ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے دینا ہے، تو ہمیشہ تو اللہ اس کو یاد دلا کر کے وہ دعا کہ تم نے یہ بھی مانگا تھا، یہ بھی مانگا تھا، کہ ہاں میں نے یہ مانگا تھا کہ اب یہ لو، یہ لو، یہ لو، تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ ساری دعاؤں کا نتیجہ مجھے یہاں ملتا ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس لیے یہ بتایا کہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے، دعا محفوظ ہوتی ہے، دعا مردود نہیں ہوتی، دعا مردود نہیں ہوتی، وہ محفوظ ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے امیدوار رہنا چاہیے، اللہ سے امیدوار رہنا چاہیے، کوئی بھی نا امید نہ بنے، اچھا گمان رکھنا اللہ تعالیٰ سے، اور اچھا گمان رکھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے اپنی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں بھی اور اللہ سے مانگنے میں بھی۔ اچھا گمان اللہ سے مطلوب ہے۔ جابر ابن عبداللہ فرماتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یہ بات فرمائی تھی کہ جابر دیکھو تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھا ہو، اپنے پروردگار کے ساتھ تمہارا گمان اچھا ہو، ایسا اپنے آپ کو رکھنا کہ اللہ سے اچھا گمان، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کریں گے۔ اس لیے اللہ سے اچھا گمان، اللہ کی بشارتوں کا دھیان میں رکھنا کہ اللہ نے بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں ہم کو، بڑی بڑی ترغیبیں دی ہیں، بڑی بڑی خوشخبریاں دی ہیں، تو کہ تمہیں یہ ملے گا، تمہیں یہ ملے گا، اور تمہیں یہ دوں گا، بڑی بشارتیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کی بشارتوں کو دھیان میں لاؤ، ابشروا واملوا ما یسرکم، کہ اللہ کی بشارتیں لو اور اللہ سے امیدوار رہو، اللہ ایسے حالات لائے گا کہ وہ حالات تمہیں خوش کر دیں گے۔ تو ایسی باتیں امیدوں کی بتائی گئی ہے۔ آدمی کو شیطان نا امید بناتا ہے کیونکہ وہ خود بھی نا امید ہے،
شیطان خود بھی نا امید ہے اللہ کی رحمت سے، اس لیے وہ آدمی کو بہت جلدی نا امید بناتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہے، اتنے دن سے کر رہے ہو، کچھ ہوا تو ہے نہیں، پھر چھوڑو یہ جھنجھٹ۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ جس طرح گناہوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ سے شیطان دور کرتا ہے، اس طرح نا امید بنا کر کے بھی دور کرتا ہے کہ تیرا مسئلہ تو بنا ہی نہیں، تو کتنے دن سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ حالانکہ ہر کام کا اللہ کے ہاں ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بے وقت کام نہیں کرتا۔ کل شیء عنده بمقدار، کہ ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار کے ساتھ ہے، ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ ہاں، پوری کائنات کو ایک ترتیب سے چلا رہے ہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں؟ آج سورج اتنے بجے نکلے گا، اتنے بجے ڈوبے گا، یہ پہلے سے طے ہے اللہ کی، یہ تقویم ہے اللہ کی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کا اندازہ ہے، اس پر تقویمیں بنی ہے۔ جی ہاں، ایک ایک منٹ کا حساب، یہ اللہ کی تقدیر کہتے ہیں اس کو، کہ پوری اللہ کی ہر چیز کی تدبیر ہے، بڑی قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ، بڑا اپنا نظام وہ خود سنبھالنے والا ہے، اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ ہاں، واللہ رؤوف بالعباد، کہ اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔ سارا کام جو ہمارا ہو رہا ہے وہ مہربانی کی وجہ سے ہو رہا ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے، رافت ہی رافت ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے۔ اس لیے کہا کہ اللہ سے امیدوار بھی رہو، اور اللہ سے اچھا گمان بھی رہو، گمان بھی اچھا رکھو، اور مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ دعا جمع ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہاں، اپنے اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ وہ چکا دیں گے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، حدیثوں میں ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، کہ مومن پر حالات آتے ہیں دنیا میں، ہاں، تو ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دعائیں دی ہے۔ بیماری آئی، تنگی آئی، دوسری چیزیں آئی، کیا کرو گے؟ کہ دعا میں لگ جاؤ، اللہ سے دعائیں مانگو، مقبول اوقات کی رعایت کے ساتھ دعائیں مانگو، عاجزی سے دعائیں مانگو، اخلاصی دعائیں مانگو، صدقہ کر کے دعا مانگو، استغفار کر کے دعا مانگو۔ یہ سب وسائل ہیں جو دعاؤں میں قبولیت آنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہاں، اور مانگا کرو، دعا جمع ہو رہی ہے، دعا رد نہیں ہو رہی ہے۔ اجتماعی دعا جو ہم مانگتے ہیں وہ انفرادی دعا سکھانے کے لیے ہے، کیونکہ ہر وقت تو مجمع ملے گا نہیں، ہر وقت تو اجتماع ملے گا نہیں کہ اجتماعی دعا ہو۔ اجتماعی دعا انفرادی دعاؤں کی تعلیم کے لیے ہے، کہ جس طرح اجتماع میں جا کر دعائیں مانگی تھی، آئندہ بھی اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور دنیا اور آخرت کے خیر مانگنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ یہ دعا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ سے جنت مانگو، اللہ سے جنت مانگو، یہ کہا۔ جب جنت مانگو گے تو جنت بھی کہے گی کہ یا اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھ کو، آپ مجھے اسے دے دیں۔ جب جہنم سے بچنے کی دعا مانگے گا تو جہنم کہے گی کہ یا اللہ یہ مجھ سے بچنے کی دعا مانگ رہا ہے تو آپ اس کو مجھ سے بچا لیجئے۔ تو دعا مانگیں گے تو جنت جہنم بھی ہمارے ساتھ دعا میں، ہاں، وہ بھی دستخط کرے کہ ہاں یہ بات ہو جانی چاہیے، دستخط کریں کوئی عرضی اور اس کے نیچے دستخط، تو آمین بھی ایک دستخط ہے۔ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور یہ جنت اور جہنم یہ بھی ہماری دعا میں ہمارے ساتھ ہے کہ کوئی جہنم سے بچنے کی دعا مانگے تو جہنم کہتے ہیں ہاں اس کو مجھ سے بچا لیجیے۔ یہ سب دعاؤں میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے کاموں کے ساتھ ساتھ دعاؤں کا بھی بہت بڑا ذخیرہ ہم کو دیا ہے۔ ہر وقت کی دعا، ہر حالت کی دعا، ہاں، تاکہ اللہ سے ہر وقت اور حال میں بندہ اللہ سے مدد لینے والا بنے، اور اللہ کو یہ بات پسند ہے۔ اس لیے ہم کو دعا والا بننا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اس کام کے ذریعے سے ہماری دعاؤں میں طاقت پڑ جائے گی۔ ہمیں لوگوں کو دعا والا بنانا ہے کہ وہ اپنے مسائل کو، اپنے مشکلات کو اپنی دعاؤں کے ذریعے سے حل کرے۔ جب اللہ سے تعلق صحیح ہو جاتا ہے تو اس کے انفرادی مشکلات اس کی دعا سے حل ہو جاتے ہیں۔ ہاں، انفرادی مسائل، انفرادی مشکلات، اللہ سے جب تعلق ہو گیا تو اللہ اس کی دعا سے اس کے انفرادی مسائل حل کر دے گا۔ ہاں، جو اجتماعی ہے وہ تو اجتماعیت کے صحیح ہونے پر موقوف ہے۔ اس لیے اجتماعی محنت بھی ہم سے کروائی گئی ہے کہ اجتماعی محنت بھی کرو، اجتماعی محنت کا اجتماعی دعائی بھی کرو کہ اللہ تمہارے اجتماعی مسائل کو بھی حل کرے۔ حل کرنے والا تو صرف اللہ ہی ہے، اور تو کوئی ہے نہیں۔
اس لیے اللہ سے امیدوار رہ کر کے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے اور دعا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. ہاں یہ نعمت ہے دعا. جب زندگی سنت کے مطابق ہوتی ہے اور روزی حلال ہوتی ہے تو پھر دعا رد نہیں ہوتی، دعا قبول ہو جاتی ہے. ہاں اس لیے نبیوں کو حکم دیا تھا یہ کہ اللہ کے پاک روزی کھاؤ اور نیک اعمال کرو. پاک روزی ہو، نیک عمل ہو، پھر دعا رد نہیں ہوگی بلکہ دعا قبول ہوگی روزی کی برکت سے، نیک عمل کی برکت سے. یہ تعلیم نبیوں کو بھی ہے، یہ تعلیم ہم کو بھی ہے کہ کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، حلال پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. پھر مانگو اللہ سے کہ پھر دعائیں رد نہیں ہوگی بلکہ دعا دیں گے اور جو مانگے گا اس سے زیادہ ہی دیں گے. اللہ تو بہت دینے والا ہے. اس لیے دعا مانگیں. اور دعا مانگنے کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ جب دعا مانگیں، ویسے تو جب بھی چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے جب بھی مانگیں گے دعا قبول ہوگی. صحیح طریقہ دعا مانگنے کا یہ ہے کہ جب دعا مانگیں تو دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں. اللہ کی تعریف کے کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سکھائے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور پھر مومنین کے لیے اپنے لیے معافی کی دعا مانگے، پھر اپنی مراد مانگے. یہ طریقہ ہے دعا مانگنے کا. ویسے تو جس طریقے سے مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ سنیں گے اور قبول کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے. اب دعا مانگیں گے درود شریف